بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو آج کی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے سورۃ الرعد۔ جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیجیے۔ جی سمینہ احمد آپ آئیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم پھر کیا کون جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق بے شک آپ کے رب کی طرف سے بے شک نازل کیا جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کمن ہوا اعمی کیا وہ اندھا ہے؟ انما یذکر اولو الالباب بے شک نصیحت پکڑتے ہیں بے شک یذکر نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اچھا یہاں پر جو شروع والا من ہے یہ من موصول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو جانے کیا کا معنی تو یہ حمزہ استفہام ہے نا، جی اس کا معنی کیا رہے گا؟ تو اب حمزہ استفہام بھی ہو من استفہام بھی ہو، ٹھیک ہے، جی کیا کون، تو یہ من جو ہے کہ من موصول ہے، ٹھیک ہے۔ افمن پھر کیا وہ جو جانتا ہے، یا علم جو کہ جانتا کیا ہے، وہ جو جانتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور کا من میں کاف کا ترجمہ بھی نہیں آپ نے ایڈ کیا، تشبیہ۔ ہاں جیسا کہ اس کی طرح جیسا ہو کہ سکتا، جو ہو وہ اندھا جس کی اس کی طرح مثال ہے اس کی طرح ہے، جو اور اس کی طرح ہے یتذکر جو ہو، جی قبول کرنا، نصیحت قبول کرنا، دوبارہ سے ترجمہ کریں۔ ام، کیا پھر جو جانتا ہے بے شک جو نازل کیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، جیسا کہ جو ہو جیسا کہ کریں گے پھر یہ جس طرح ہو اندھا کمن اس کی طرح ہے، اس کی طرح ہے جو ہو اندھا۔ ہاں جی، من یہاں پر یقیناً بھی جی من موصولہ، جی یقیناً جو وہ اندھا ہے، سوری اندھا ہے کیونکہ کہاں ماضی ہے۔ یقیناً کیوں کر رہی ہیں؟ کمان جیسا کہ جو اندھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہوگا نا یقیناً انما یذکر اولو الالباب بے شک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ بے شک نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یتذکروا قبول کرنا فعل ہے، ٹھیک ہے، اچھا قبول کرنا، بے شک نصیحت قبول کرنا، جی ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کو نصیحت مل چکی ہے، جو علم رکھتا ہے وہ، اور جو اندھا ہے مطلب جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو تو سکتے، بالکل عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ جی۔ آئیے عشرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فین ڈاؤن کر لو جی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد نہیں توڑتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پختہ کرنے کے بعد کے لیے کچھ پختہ ہے؟ عہد کو نہیں، پختہ عہد کو نہیں توڑتے ہیں. ہاں جی، شاباش. میوٹ کر لیجئے. سائمہ ملک آپ آئیں. جی میم. والذین یصلون ما امر یسیلو. اللہ یصلون والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب سے. ٹھیک ہے، یہ خافون خوف محسوس کرنا، ڈرنا. جی. ٹھیک ہے، دونوں ڈرنے کے معنی میں. شاباش. عائشہ خانم آپ آئیے. جی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کو، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. صبر صبر و کیا ماضی ہے. انہوں نے، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کو، اور قائم کیا انہوں نے نماز، اور خرچ کیا جو جو خرچ کیا انہوں نے جو کچھ ہم نے ان کو دیا، چھپا کر اور ظاہر کرتے ہوئے، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو، یہی لوگ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. ہاں جی، شاباش. تو یہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ان کی صفات یہاں پر ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، کھلی بھی اور چھپا کر بھی. اور جو ان کو مشکلیں پیش آتی ہیں یا ان کو جو برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی وہ اچھے سے جواب دیتے ہیں، اچھائی سے اس کو دور کرتے ہیں. تو عقبت دار، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آخرت کا گھر بولیں گے ہم. الٹ ترجمہ کریں نا، مرکب جی. اضافی ہے. اچھا، گھر کیسا ہوں گا؟ گھر کا گھر انجام. گھر کا تو گھر، انجام. جی. ہاں، لیکن ہم یہاں پر اس طرح سمجھیں کہ گھر کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے، گھر کا اچھا انجام. اور وہ گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے. ٹھیک ہے. باقی جو جی. آخرت کا گھر آپ ترجمہ کر لیتے ہیں نا، وہ معنوی ہوتا ہے. ہم گرامر کے حساب سے کریں گے تو گھر کا انجام. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے میڈم. منور بیگم آپ آ جائیے. شاباش عائشہ. جی منور اپنا مائک چیک کریں. جی. جنات سے کر لوں میں. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ذریاتہم تک جی. باغات ہمیشہ رہنے کے لیے وہ داخل ہوں گے ان میں، اور وہ بھی جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے. ٹھیک ہوگا. شاباش. مطلب خود بھی وہ داخل ہوں گے، اور جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، باپ دادا اور جی. بچے بیوی، وہ بھی ساتھ میں جائیں گے. آئیں امینہ. شاباش. جی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. ہاں جی، آگے بھی کریں. جی. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی ہو تم پر اس کے لیے جس پر تم نے صبر کیا، بس کیا ہی اچھا آخرت کا انجام ہے. آخر مطلب آپ نے بتایا تھا.
گھر کا گھر انجام. دار، ہاں جی، گھر کا انجام، کیا ہی اچھا گھر کا انجام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ماں با کون سا ہے؟ با سببیہ. ہاں جی، اس کے سبب جو تم لوگوں نے صبر کیا. اب دیکھیں صبر کی بھی کافی زیادہ اقسام ہے نا. ایک تو یہ کہ مشکل پریشانی آئے اس کو تو فیس کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ تو صبر کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک صبر وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوز کرتے ہیں، خود بائی چوائس ہمارا ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے تو نہیں ہمارا دل کر رہا اٹھنے کو، صبح کی ہے، مشکل سے ہم اٹھیں اپنے نفس پر صبر کرتے ہوئے. اسی طرح ہمارے پاس مال ہے تو خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن ہم نے دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری قسمیں صبر کی. اور یہ جو بائی چوائس صبر ہے نا، جو ہم عبادت پر صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو زبردستی اس رستے کی طرف لے کے آتے ہیں، تو اس پہ زیادہ اجر و ثواب ہے. آئیے رخشندہ آصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، کافی ہے. سریا جبین آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک لہم اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے لعنت، اور ان کے لیے ہے برا گھر، گھر برائی کا. اللہ گھر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھوں ٹھیک ہے، کافی ہے. اب یہاں پر دیکھیں گھر کا جو برا انجام ہے وہ کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تو ان کو توڑ رہے ہیں. جیسے کہ رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوڑ کے بنائیں، مطلب جوڑ کے رکھیں، ان سے قطع رحمی نہ کریں. اسی طرح اور بھی جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں تو ان کو بھی پورا کریں، لیکن وہ پورا نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گھر کا برا انجام ہے. لیکن جو صبر کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان سب کے لیے کیسا گھر ہے؟ گھر کا اچھا انجام. ٹھیک ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کا ان کا انجام ہے. اور جن کے رزق میں فراخی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قابل قبول ہیں، بہت قابل عزت ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. جس کا کشادہ کیا اس کی کشادگی میں آزمائش ہے، اور جس کا گھٹایا ہوا ہے، جس کا کم کیا ہوا ہے، اس کی کمی میں آزمائش ہے کہ وہ کیسے صبر کرتا ہے. اور کشادہ والے کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کرتا ہے. تو ہر حالت میں ہم آزمائش میں ہی ہیں، اس لیے اسی حالت پہ شکر کرنا چاہیے. جیسی بھی حالت ہو صبر اور شکر سے ہی رہنا چاہیے. تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آئیں ریشما آپ. جی کہاں پر تھے سسٹر؟ میرا ذہن فارش ہو یوسلا. اچھا، وہ ومل فارش ہو حیات، جی یہاں ومل سے حیات، نہیں، یہ اسکرین پہ دیکھیں نا آپ. جی وہ فریح بالحیات الدنیا. آیت نمبر جی 26. سسٹر. اچھا، وہ فریح بالحیات الدنیا ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اور دنیا کی زندگی پر گھبرا جاتے ہیں، وہ فریح یا خوش ہوتے ہیں. اور فریح اور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھبرانا یا خوش ہونا؟ خوش ہونا. اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں. ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ
الا متاع، اور دنیا کی زندگی، اور بے شک دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اچھا، یہاں پر پہلے تو فارغ ہو کا ترجمہ ماضی میں کریں نا. ہوئے جو دنیا کی زندگی پر خوش تھے. جو کیوں کر رہی ہیں؟ دنیا کی زندگی پر خوش تھے اور دنیا کی زندگی پر خوش خوش ہو گئے. تھے، خوش ہو گئے، خوش ہو ہاں جی، گئے، صحیح، خوش ہو گئے. جو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور دنیا کی بے شک دنیا کی زندگی کچھ نہیں. بے شک کہاں سے آیا؟ ماں کا، ماں بے شک ہوتا ہے. نہیں، ماں کا نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پورا ذہن ہٹ گیا. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کے مقابلے میں الا متاعن، الا متاعن، مگر بہت حقیر، بہت کم. مگر سامان کے معنی ہوتا ہے متاعن. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سامان. تھوڑا سا ٹھیک ہے. سامان، ندا مگر انصاری تھوڑا آپ، سا سامان. ندا انصاری آ گئی. جی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیوں نہ کوئی نشانی ان کی طرف سے ان کے اوپر ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی. اس کے اوپر ان کی رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. جی. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے. ہاں جی، اب دیکھیں یہاں پر ہدایت کس کو مل رہی ہے؟ جو رجوع کرے، جس کے اندر خود طلب ہو، جو خود ہدایت لینا چاہتا ہو، اسی کو ہدایت ملتی ہے. زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا، اور نہ زبردستی کسی کو ہدایت دے گا. ہدایت صرف اسی کے لیے ہے جو خود چاہے گا. تو اسی طرح ہے نا، جو کفار ہیں، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود چاہتا، خود ہی ان کو مسلمان کر دیتا، لیکن ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی تو کیوں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، اور نہ ہمیں زبردستی کرنی چاہیے. ادیبہ انجم آئیے. جی میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، مسیت ہو اور گیا وہ، ہے. یہاں سے کریں الذین آمنوا. اچھا سوری، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. دیتا ہے، یہاں پر کوئی فعل ہے؟ تطمئن فعل نہیں ہے. اطمینان پانا. ٹھیک ہے، اس کے معنی اطمینان پانا، کہ اطمینان دل پاتے ہیں، اطمینان ٹھیک ہے. پاتے ہیں جی اطمینان پاتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے ذکر سے. ہاں جی، ٹھیک جی ہو گیا، شاباش. اس سے میں اس آیت کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جب اس راہ پہ نہیں تھے، ٹین ایج تھی، تو یہ آیت جو تھی نا، اس کا ذرا تھا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل اطمینان میں چلے جاتے ہیں. تب جب میرے ذہن میں یہ آیت آتی تھی، میرے سامنے آتی تھی، سوچتی تھی. لیکن اب الحمدللہ اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہر وقت جیسے ہم کلاسز ہیں، کبھی کسی بیچ کی ہے، کبھی کسی بیچ کی، کبھی اعراب کی ہے، کبھی حدیث کی ہے، یا ویسے ہم نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو دل بڑا اطمینان میں ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے فضول کاموں سے بچے ہوئے ہیں. تو واقعی اس آیت کی اب بات جاتے ہیں. عائشہ جبین آئیں، آپ سب کو بھی اس کا ضرور اندازہ ہوا ہوگا. عائشہ جبین آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے،
ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ ہاں جی، اور یہ آیت قرآن پاک میں بہت دفعہ آئی ہے، ہر پیج پہ تقریباً آتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تو ایمان لے کے آئیں، اور ایمان لے کے آنے کے بعد عمل بھی صالح کرنے ہیں، یہ نہیں کہ بس ایمان لے آئے اور بس بیٹھ کے چپ کر کے۔ ہم تو پیدائشی ایمان والے ہیں نا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں یہی ہے کہ ہم بس ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہی چل رہا ہے آج کل کے مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی بار بار ہر آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، صرف کہہ لینے سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر کریں۔ عذرا پروین آئیے آپ۔ جی، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة، اور اسی طرح ہم نے بھیجا ایک امت میں سے جو گزر چکی ہے اس سے پہلے امت۔ ایک امت میں سے بھیجا یا ایک امت؟ ایک امت، جی فی ہے اس لیے بولی ایک کیا امت، ترجمہ؟ جی آپ نے کہا ایک اسی امت میں سے بھیجا۔ جی اسی طرح ہم نے بھیجا ایک امت، نہیں، صحیح ہے استاد جان؟ کا ترجمہ کریں۔ آپ پر بھیجا، آپ ہاں کو جی، بھیجا کہاں بھیجا؟ ایک امت پر، ایک امت میں بھیجا، ٹھیک ہے، آگے۔ ایک امت میں بھیجا قد خلت من قبلها، جو گزر چکی ہے، بس گزر چکی ہے اس سے پہلے، امت لے جو تتلو، کا ترجمہ، جو نہیں، جی قد کا کیا نہیں، ترجمہ ہوتا ہے؟ تحقیق تحقیق گزر چکی ہے، کیا تحقیق گزر کے چکی؟ گزر چکی ہے اس سے پہلے، من قبلی ہے اس سے پہلے، صحیح ہے، کیا امت، گزری ہیں؟ امت اس سے پہلے امت گزر چکی ہے، امم جمع ہے نا، بہت سی امتیں ہیں۔ بہت سی امتیں، جی استاذہ کنفیوژن ہو جاتی، بادشاہ لتتلوا، جی کافی ہے، لت کافی اچھی کوشش ہے، نہیں رہنے دو، جی ٹھیک آپ آ جائیے۔ روزینہ اپنا مائک چیک کریں۔ جی استاذہ۔ لتتلوا، جی استاذہ، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، تاکہ آپ ان پر وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف پڑھ کر سنائیں، وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے جو مجھے یہ ڈور بند کر لیں گے۔ جی استاذہ۔ استاذہ دوبارہ کروں؟ نہیں، میں نے کہا تھا 1 منٹ رک جائیں۔ جی استاذہ۔ ٹھیک کیا آپ نے، کریں آگے، کمپلیٹ کر دیں آیت کو۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے وہی رب ہے میرا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، رجوع ہے میرا۔ متابی لوٹنا، میرا لوٹنا مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ جی میرا بھی، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہاں جی، شاباش۔ جی مس عروج آ جائیے آپ۔ ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، اور اگر بے شک قرآن ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جاتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کروایا جاتا، بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے
سارا معاملہ. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا کافی پس وہ لوگ جو ایمان لائے نا امید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، کافی ہے مس یہاں تک. یہاں پہ تھا کہ مردوں سے کلام کیا جاتا، کروایا جاتا نہیں. ٹھیک ہے، باقی ماشاء اللہ آپ نے بہترین ترجمہ کیا. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ کفار کے جو مطالبے تھے اس کے جواب میں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا مردہ ہو چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان سے بات کروائیں ہماری ایک نشانی کے طور پہ، یا پھر یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کو توڑ پھوڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور یہاں سے زمین ہموار کر کے یہاں سے نہریں نکالی جائیں. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جو پہاڑوں کو چلاتا یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا یا مردوں سے بات کرتے مردوں سے کلام کیا جاتا. کلی ماں یہ ہے نا مجہول ہے، کیا جاتا، کلام کیا جاتا. آئیے عظما اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر مزید اس کو افلم یہی تو سینٹینس ہے. یہاں سے ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم. اور ہمیشہ جنہوں نے انکار کیا انہیں پہنچے گی بس سبب اس کے جو انہوں نے کیا کھڑکھڑانے والی، یا ان کے گھروں کے قریب ہی سے حائل ہوگی، یہاں تک کہ حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المعاد. یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، شاباش. اچھا یہاں پر جو کفار ہے نا، ان کے بارے میں ایمان والے سوچتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا، کیوں نہیں ان کو ختم کر دیتا، یا کیوں ان کو سب کو مسلمان کیوں نہیں کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سارا کچھ ہے. تو یہ اسی کے بارے میں یہ آیت ہے یہاں سے. افلم یہی الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب مسلمانوں کو کیوں ہدایت نہیں دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی سارا معاملہ ہے. الامر جمیعا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان خود چوز کرے، بائی فورس اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چاہتا. لیکن یہ جو کفار ہیں ان پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بعض اوقات آتی رہیں گی، کیونکہ آخری جو بڑی مصیبت ہے ان پر آنے والی وہ تو قیامت ہی ہے نا. قاریہ، سخت آفت پہنچنے تک یہ آفت کو پہنچنے تک ان کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبتیں یا یہ پریشانیاں آتی ہی رہیں گی ان پر یا ان کی قریبی بستیوں پر، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے رہیں گے تب تک جب تک وعدہ پہنچ نہ جائے. آئیں شمع پرویز آپ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً مذاق اڑائے گئے آپ سے پہلے رسول. وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ثم نہیں، اخذتهم، تو کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا. تو ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثم اخذتهم، لئی تمہیں کیا فائل ہے؟ تو فائل ہے انا. ہاں جی، انا کا ترجمہ کریں گے. تو ہم نے ہم ترجمہ ہوتا مہلت، میں نے پھر میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. کافی اچھا، چلیں کمپلیٹ کر دیں آیت. فَكَيْفَ كَانَ عقاب، تو کیسا رہا میرا عذاب.
यहाँ पर बिरुसूल नकिरा है ना, तो कई रसूल तर्जमा करेंगे, बहुत सारे रसूल। जी ईश्वर जहान आपा, शाबाश शमा। अफमन अफमन हुआ काइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। तो क्या फिर जो कायम रखे हर नफ्स पर जो उसने कमाया, नजर रखे जो उसने कमाया। कायमुन जालू जी कायम या मुहाफिज या निगरान के मानी में है ना। हाँ निगरान, हाँ नजर भूल मैं नजर कह गई मैंने, वही निगहबानी करे, नजर रखे हर नफ्स पर जो उसने कमाया। और जालू लिल्लाही शुरका, और उसने वो बना लिए अल्लाह के लिए शरीक। कुल सम्महुम, कह दीजिए उनको नाम दे दो, नहीं, नाम दे दे, समूह उनको नाम नाम लो दे दे। मतलब पुकारो, अच्छा अच्छा, हाँ उनको उनको नाम, पुकारो, उनके नाम लो। उनके नाम लो, उनको पुकारो। सम्मूहुम अम तुनब्बियूनहु बिमा ला यालमु फिल अर्दी अम बिज़ाहिरिम मिनल कौल। या तुम उन्हें खबर दे दो जो वो नहीं जानते जमीन में, और या बज़ाहिर मिनल कौल, और नहीं कौल से। बता नहीं पा रही हूँ, थोड़ा गड़बड़ा दे रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ी दूसरी तरफ ठीक चली है, गई थी जी। ठीक। तुनब्बिऊनहु, हु किसकी तरफ है? वही जो सब नाम जो दिए हैं उसी को। यअलमु में हुआ किसकी तरफ है? ये अल्लाह ताला जो की तरफ है। अल्लाह ताला की तरफ, जी अल्लाह ताला की और बीमा। तुम उसको खबर देते हो बिमा ला यअलमु फिल अर्दी, हाँ क्या जो तुम नहीं जानते उसी की खबर देते हो। फिल अर्दी नहीं अम बिज़ा, जी जाएं, ये तर्जमा आपसे सही नहीं हो रहा, किसी और से करवाते हैं। नहीं मैं गलत, मैं खुद महसूस कर रही हूँ, गलत हुआ मुझसे। आपसे कुछ और करवाते हैं। उज़माइरम आप करिए इस आयत का। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से करना है अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला जी यअलमु फिल अर्दी अम बिज़ाहिरिम मिनल कौल बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम वसद्दू अन सबील। क्या मैं तुम्हें खबर दूं, क्या तुम खबर देते हो उसे? हाँ जी क्या हाँ तुम खबर देते हो उसे बिमा ला यअलमु फिल अर्ज़, जो कि नहीं जानता जो जमीन में है। अम बज़ाहिरिन मिनल कौली, एक मिनट, अम बज़ाहिरिन मिनल कौली, यहाँ बात से जाहिर। अच्छा जी ठीक ठीक, हाँ मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई। अम बज़ाहिर मिनल कौली, या बात से जाहिर है। बल सारी ज़ुय्यिना बात लिल अम या जो बात जो है वो जाहिर है, बात में से जो है वो जाहिर है। बल हाँ जी ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि सजा दी गई उनके लिए, सजा दिया गया काफिर उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, मकरूहम उनकी चालें, और सद्दू अनसबीली और उनको सीधी राह से रोक दिया गया। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई रहनुमाई नहीं है। एक मिनट रुको।
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا یہاں تک؟ ہاں جی ٹھیک ہے، شاباش۔ تو اس آیت کو سمجھنے تھوڑا سا کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر جان پر نگران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ مطلب ہر چیز کو، ہر جان بے جان ہے، بے شک وہ جاندار ہے، اس کو، اس کا نگران ہے، اس کا محافظ ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ تم ان کے نام لو پھر کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جن کو یہ شریک بنا رہے، جیسے بت تھے تو انہوں نے بے جان چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے، زحل اور لات، حالانکہ اس میں اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، نام صرف رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کیا تم لوگ بے جان چیزیں جن میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ کو خبر دے رہے ہو جو زمین میں ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ اگر چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ تم دے رہے ہو، تو کیا تم مطلب اپنی بات سے ظاہر کر کے کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو، اپنا علم زیادہ بتانا چاہ رہے ہو؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو مکر ہے وہ ان کے لیے مزین کر دیا ہوگا۔ اس کی مزید تفسیر آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ آئیں زبیدہ۔ میں بولوں؟ اچھا ابھی آپ ہیں، کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم عذاب فی الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، بچانے والوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ من واق، کوئی بچانے والا؟ جی واق، بچانے والا، جی بچانے والا۔ مثل الجنت التي، کافی ہے کافی ہے، اب آپ کریے آگے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، جی سر تھوڑا سا اسکرین اوپر کی۔ جنت کی مثال وہ جو وعدہ کیا گیا متقیوں کے ساتھ، تجری میں تحتها الانہار، بہتی ہے اس کے نیچے نہریں، اکلہا دائم وظلھا، اور اس کا پھل اور اس کی سایہ ہمیشہ ہوگی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ، آگ ہے۔ جی والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آتیناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ خوش ہو رہے ہیں بما انزل الیک، اس سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من الاحزاب من ینکر بعدہ، اور کچھ گروہ ہیں جو ینکرون، انکار کرتے ہیں اس کے بعد، کچھ گروہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد۔ قل انما امرت، جی استاذہ۔ ایک من الاحزاب، گروہوں میں سے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا، مطلب جو نازل کیا جا رہا ہے نا اس کے بعض کا۔ جی، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد کا۔ ٹھیک ہے کافی ہے۔ کہکشاں عیسیٰ آپ آئیے۔ جی مس، قل ان، میں یہیں سے نا، ہاں جی۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به،
آپ کہہ دیجئے مجھے تو صرف حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ شرک نہ کروں. الہی ادعو و الہی مآب، اور اسی کی طرف میں پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہاں، اب یہاں پر اس حصے میں جو ہمارے عقیدے ہیں نا اس کے 3 پارٹ یہاں پر بتائے گئے ہیں اس میں. دیکھیں، میں اللہ کی طرف، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مطلب اللہ کی عبادت کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے. تو مطلب یہ پہلا کیا ہو گیا؟ توحید. اس کے بعد یہ ولا اشرک بھی، یہ بھی توحید میں آئے گا. وَإِلَيْهِ أَدْعُو، اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. تو یہ کون سی ہوگی چیز ہماری عقیدے میں سے؟ رسالت. ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. مطلب یہ آخرت کا ہو گیا عقیدہ. تو 3 عقیدے اس آیت میں پائے جا رہے ہیں. نیکسٹ کریے حلیمہ ناصر. جی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی فرمان بنا کر نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں اس کے بعد جو ما جاءک من العلم، جو آیا آپ کے پاس علم میں سے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بچانے والا اور کوئی دوست اللہ سے. ولی مددگار اور واق بچانے والا. آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا. تو یہ آیت جو ہے نا یہ سب اپنے اوپر لیں، خود دیکھیں، اپنے آپ کو اس میں رکھ کے دیکھیں، ترجمہ دیکھیں. اور واقعی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مطلب جو گمراہ لوگ ہیں اگر آپ ان کی پیروی کر لیں، بات اس کے کہ آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ غلط چیزوں کی پیروی کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. تو اس آیت کو اپنے اوپر لیں. آئے نسیم نواز. جی. جزاک اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ، اجل کہتے ہیں وقت کو. ہر وقت مطلب مقرر وقت، ہر مقرر وقت. ہر ایک کام کے لیے ایک مقرر وقت ہے. نہیں، کتاب ان کا کیا مطلب ہے؟ لکھی ہوئی تحریر کا کتاب معنی دیا گیا. لکھی ہوئی مدت ہے، ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی مدت ہے، وقت ہے. ہر کام کے لیے ایک تحریر ہے. ٹھیک ہے، جی. مطلب تحریر. جو کام ہے جو مقرر وقت ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کے لیے لکھی ہوئی تحریر ہے. ٹھیک ہے، شاباش. آئیے سما صدیقی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ مٹاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کتاب کی ماں. یہی ہوگا استاذہ، ام الکتاب، کتاب کی ماں یہی ہوگا. اچھا، یوس بھی تو رکھنا، ثابت رکھنا. جی، وہ ثابت کتاب یہاں پر لوح محفوظ کے بارے میں ہے. اصل کتاب، اصل کتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. وَإِمَّا کسی بھی شے نُرِيَنَّ، کی امو کہا جاتا ہے، امو. ٹھیک ہے،
جی جی آئے نیکسٹ مانا حسن. شاباش شاباش سما. جزاک اللہ. پڑھوں میں؟ جی آواز آ رہی ہے میں؟ ہاں جی آ رہی ہے, کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اگر ہم دکھا دیں وہ جو وعدہ کیا ہے ہم سے, اور اگر ہم دکھا دیں جس کا وعدہ کیا ہے ہم سے, ہم نے ان سے, یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا اور ہم پر ہے حساب لینا. دوبارہ کریے گا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي دوبارہ نَعِدُهُمْ. کریے. اور اگر ہاں اور جی اگر ہم وعدہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. نورین نون ثقیلہ ہے نا, مطلب ضرور بس ضرور دکھا دیں, یہاں پر واقعی دکھا دیں. ٹھیک ہے, اس طرح جی سے کریں. اگر ہم واقعی آپ کو کچھ حصہ دکھا دیں, بعض کچھ حصہ جو ہم نے وعدہ کیا ان سے, یا ہم آپ کو وفات دے دیں, فوت کر دیں. وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا, اور ہمارے علینا الحساب, ہمارے اوپر ہے حساب لینا. ہاں جی. یہاں پر جو وعدہ ہے وہ کون سا ہے؟ عذاب کا. عذاب کا وعدہ. اوکے, پچھلی ایک آیت گزری ہے جس میں تھا نا کہ آپ کے بیوی اور بچے ہیں, تو یہ بھی اعتراض تھا مشرکین کا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ کچھ نبیوں کے سوا, چند نبیوں کے سوا باقی سب کے بیوی بچے تھے, تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ عجیب عجیب طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں مشرکین, تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ ہی جواب دے رہا ہے. پر آئیے آپ. جی میں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَعَلَيْنَا وہ ہو اوپر گیا, چلا گیا. یہاں نیچے والی آیت کریں گے. ہو گیا ہے. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو ننقصها کم کرتے ہوئے اس کے کناروں سے, واللہ اور اللہ یحکم حکم دیتا ہے, لا معقب اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں, وہو سریع الحساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ اوپر والا ترجمہ دوبارہ کریں. اولم یرو اولم یرو انا انا ناتی. جی, کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک ہم ہی لاتے ہیں زمین کو, ننقصها کم کرتے ہوئے اسے, من اطرافها اس کے کناروں سے. یہ جو عطا یا عطی فعل ہے نا, یہ ویسے ہوتا ہے آنا. اگر با حرف جر ہو تو پھر ہوتا ہے لانا. یہاں پر با حرف جر نہیں ہے, یہاں پر ناتی, ہم آتے ہیں. جی میم. کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک ہم آتے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے اس کے کناروں سے. اب ٹھیک ہے میم. جی میم. بے شک اب ہم ٹھیک ہے. آتے ہیں. بے شک ہم آتے ہیں زمین ہاں ٹھیک کو ہے, یہاں کم. آتے ہیں. جی سمجھ میں نہیں آیا میم, دوبارہ بولیے گا. زمین کی طرف آتے ہیں. اب یہ زمین کون سی ہے؟ کفر کی زمین ہے. ہم کفر کی زمین کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی, ننقصها اطرافها, کم کرتے ہوئے اس کو اس کے کناروں سے. ہم اس کے کناروں سے اس کو کم کرتے ہیں.
تو مطلب ان کی جو جگہ ہے نا وہ بھی ان کو تنگ محسوس ہوتی ہے، جو کفر والے کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی زمین، ان کی جو جگہ ہے ان کو ان کی زمین ان پر گٹائی جا رہی ہے۔ سمیہ سلطانہ آئیے۔ واللہ یحکم سے کریں گے ویقول الذین، وقد یہ پوری مکر نہیں اللہ ہاں وقد ہو گئی۔ مکر الذین، اوکے وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور تحقیق ان لوگوں نے جنہوں نے آپ سے پہلے مکر کیا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے، پس اللہ کا داؤ سب کا اکٹھا ہے، اس طرح کریں گے۔ یہاں پر قبل ہم کی ضمیر ہے نا غائب کی، تو ان سے پہلے آپ کہہ رہی ہیں آپ سے پہلے، اچھا سوری، تو اور تحقیق ان لوگوں نے جنہوں نے مکر کیا ان سے پہلے، بس اللہ کے لیے اللہ کا داؤ ہی کہیں گے نا، اللہ کے شک مکر جمیعاً سب کا سب مکر اللہ کا ہے، فللہ سب مطلب اللہ کے لیے ہم داؤ لائیں گے نا، مکر تو اللہ کی تدبیر، جیسے اللہ کے لیے تدبیر ہے سب کی سب، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو ہر نفس کماتا ہے، اس کو جو ہر نفس کماتا ہے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عنقریب وہ جان لے گا کفر بہت زیادہ کفر کرنے والے کو۔ دیکھیں کافر ان کی جمع ہے نا کفار، یہ جی الف کی بجائے یہاں پر کھری زبر ڈالی گئی ہے، کفار۔ تو عنقریب وہ جان لے گا بہت، یعنی کفار کو کفارو کس حالت میں ہے؟ فائل ہے، اچھا فاعل ہے، اوکے، یہ رفع ہے، اوکے، یہ عنقریب جان لیں گے کفار، ہاں جی، لیمن عقبت دار، کس کے لیے ہے گھر کا انجام۔ ہاں جی، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ آ جائیے آگے، رافیہ پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم۔ جی مرسلان تک سما کر دیں۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، کافر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، لستا تو نہیں، مرسلن رسول، آپ کہہ دیں، کافی ہے، پڑھے میں کل کفرہ پڑھے؟ نہیں میں نے کہا نہیں یہاں تک کریں، ٹھیک ہے، آپ رسول نہیں جی ہیں، آگے کریں ربینہ، بینکم تک کر دیں۔ ٹھیک ہے، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان، اللہ ہاں گواہ جی، کافی ہے۔ جی نتاشا کمپلیٹ کر دیں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور کس کے پاس ہے کتاب کا علم۔ ٹھیک ہے، میم یہاں اب پہ یہاں جب پر من جو ہے نا لکھا ہے، موصول ہے، وہ جس کے پاس، ٹھیک ہے، وہ جس کے پاس ہے کتاب کا علم۔ ہاں جی، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو کافر ہیں وہ نہیں مانتے آپ کو، وہ نہیں آپ کو رسول نہیں کہتے، تو نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کے پاس علم ہے، مطلب جو مومن ہے، جو ایمان لائے، جو صحابہ اکرام ہیں، وہ کافی ہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ تو اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہا ہے، اور جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، تو الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی سورہ میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين